پیج نمبر 38 دیکھیں گے اب۔ ہمارے ملک میں ہر جگہ زراعت کی جاتی ہے۔ یہ زراعت خاص طور پر برسات کے پانی پر منحصر ہوتی ہے۔ زراعت یعنی کھیتی باڑی خاص طور پر کب کی جاتی ہے؟ برسات کے موسم میں کی جاتی ہے۔ بارش ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، یعنی ہر جگہ بارش یکساں ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں پر کم ہوتی ہے تو کہیں پر زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ بارش والے علاقوں میں کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں؟ زیادہ بارش والے علاقوں میں چاول، ناریل، ناچنی یا راگی، ورئی جیسی فصلیں ہوتی ہیں زیادہ بارش والے علاقے میں۔ اس کے بعد اوسط بارش والے علاقوں میں، اوسط یعنی زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، میڈیم، جہاں پر میڈیم بارش ہوتی ہے، اوسط بارش ہوتی ہے، وہاں پر کون کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں؟ وہاں پر گیہوں، تور، سویابین کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کم بارش کے علاقوں میں، جہاں پر بہت کم بارش ہوتی ہے، وہاں پر جوار، باجرہ، مٹکی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے، یعنی انہیں اگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فصل اچھی آنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، مناسب دھوپ اور ضرورت کے مطابق پانی چاہیے۔ ہمارے ملک میں موسم کے لحاظ سے اناج اور سبزی ترکاریوں کی کاشت میں فرق نظر آتا ہے، یعنی جیسے موسم ہوتے ہیں اسی کے حساب سے وہاں کے پھل لگتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے تصویر دیکھیں گے، آئیے یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنے علاقے کے پھل بیچنے والوں سے ملاقات کیجیے، دکان میں فروخت کے لیے رکھے ہوئے پھلوں کے نام اپنی کاپی میں لکھیے، ذیل میں دیے ہوئے نکات پر ان سے گفتگو کیجیے۔ کون سے پھل سال بھر فروخت کیے جاتے ہیں؟ نمبر 2، برسات میں نہ ملنے والے پھل کون سے ہیں؟ نمبر 3، گرما میں کون سے پھل بازار میں ملتے ہیں؟ نمبر 4، کس موسم میں پھل بہت زیادہ ملتے ہیں؟ نمبر 5، کون سے موسم میں پھل کم ملتے ہیں؟ پھلوں کی دستیابی موسموں کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتی ہے، موسم کے لحاظ سے ان میں فرق بھی پایا جاتا ہے، یعنی الگ الگ موسم کا الگ الگ پھل ہوتا ہے اور اس کی دستیابی یعنی وہ بہت کم ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کبھی زیادہ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کم۔ جو موسم کا پھل ہے وہ موسم میں ہم کو وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک باکس دیا ہوا ہے، تصویر میں جو پھل نہیں ہیں لیکن آپ ان سے واقف ہیں تو ایسے پھلوں کے نام بھی موسم کے لحاظ سے جدول میں لکھیے۔ نیچے ایک باکس دیا ہوا ہے، گرما، برسات اور سرما، تو یہ باکس آپ کو بنانا ہے، اس میں یہاں سے پھلوں کی تصویر دیکھنا ہے اور گرمی میں کون سے موسم ہوتے ہیں وہ گرما میں لکھیں گے۔ اس کے بعد گرمی میں کون سے پھل ہوتے ہیں وہ گرما میں لکھیں گے، برسات میں ہونے والے پھل اور سرما یعنی سردی میں ہونے والے پھل، یہ تینوں موسموں کے لحاظ سے ان پھلوں کو لکھیں گے۔ ذیل کے نقشے میں مہاراشٹر اور اطراف کی ریاستوں کی مشہور غذائی اشیاء دی ہوئی ہے، نقشے کا مشاہدہ کر کے ذیل کا عمل کیجیے۔ نیچے نقشہ دیا ہوا ہے اور یہ پیلے کلر میں جو لکھا ہے یہ وہاں کی کھانے کی ڈشوں کے نام ہیں، یعنی جوار کی روٹی، باجرے کی روٹی، دھپاٹے، مونگ پھلی کی چٹنی، یہ سب ان جگہ کے مشہور چیزیں ہیں جو وہاں پر بنتی ہیں، اور نیچے یہاں پر نام لکھے گئے ہیں، یہاں سب نام لکھے گئے ہیں، پونا، احمد نگر، ستارا، یہ سب ریاستوں کے نام ہیں، اور یہاں پر بننے والی چیزیں یہ جو دائروں میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ سب وہاں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، نقشے کے نیچے جو سوال دیا گیا ہے، ذیل کی طرح ایک جدول بنائیے۔ نیچے جو جدول ہم کو دیا گیا ہے یہاں پر نیچے یہ والا جو جدول دیا گیا ہے، یہ والا ہم کو جدول باکس بنانا ہے، اس میں یہاں پر ضلع، ریاست یعنی ضلع کا یا ریاست کا یہاں پر نام لکھنا ہے، جیسے یہاں پر میں اگر ناگپور لکھوں گی، جیسے یہاں پر کوئی بھی نام یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں گے، یہاں پر کون کون سے نام دی گئے اس میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ لیں گے، جیسے احمد نگر،
یہ لکھا ہوا ہے احمد نگر، احمد نگر، تو یہاں پر میں لکھوں گی احمد نگر، ضلع میں احمد نگر آئے گا۔ یہاں پر پھر اشیاء، وہاں پر کون سی چیز ملتی ہے وہ لکھنا ہے، تو احمد نگر میں کون سی چیز ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے جوار کی روٹی، تو یہ آئے گا اس میں جوار کی روٹی۔ اشیاء والے کالم میں لکھیں گے جوار کی روٹی، یہاں پر لکھیں گے جوار کی روٹی، اور یہاں پر لکھیں گے پھر استعمال کی گئی غذائی چیزیں، اور اس سے ہم نے کیا کیا بنایا، استعمال کی گئی چیزیں یعنی اس میں کیا کیا لگا، جیسے یہ جوار کی روٹی ہے، تو جوار کی روٹی میں کس سے استعمال کر کے بنائے، جوار سے، تو یہاں پر استعمال کی گئی میں آئے گا جوار۔ اس طریقے سے یہاں پر باکس میں یہاں سے ہم کو دیکھ کر پورا باکس ایک کے بعد ایک نمبر ڈال کر یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ پورے جگہ کے نام، ریاست کے نام لکھیں گے، اور وہاں پر کیا مشہور ہے یہ لکھیں گے، اور پھر جو چیزوں کے نام دیے گئے ہیں وہ چیز کس چیز سے بنتی ہے تو وہ یہاں پر لکھیں گے، جیسے چاول سے بنتی ہے، دال سے، یا پھر گیہوں سے، تو استعمال کی گئی غذائی چیزوں میں وہ لکھیں گے۔ کسی بھی علاقے میں پیدا ہونے والی خاص فصل کا استعمال اس علاقے میں مختلف اشیاء بنانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اشیاء جہاں پر پائی جاتی ہے، جیسے جوار جہاں پائی جاتی ہے یا چاول، گیہوں، وہاں پر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہاں کے لوگ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً مہاراشٹر کی سطح مرتفع کے علاقوں میں جوار بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی ہے، یعنی مہاراشٹر میں سب سے زیادہ کیا ملتا ہے، جوار ملتا ہے، اس لیے اس علاقے میں جوار سے بنی ہوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے جوار سے بنی ہوا ہرڈا، کھلیا، روٹی، گھنگنیاں، پاپڑ، ساڑگے، آم بیل، دھپاٹے، دھرڈے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب سبزیوں کے نام ہیں، یہ آپ نیٹ پر سرچ کر کے اس کی تصویریں بھی آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کی ریسیپی بھی آپ کو اس پر مل سکتی ہے، تو اگر آپ کو یہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے تو آپ اس کو نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سب مہاراشٹر میں ملنے والی چیزیں ہیں جو کس سے بنائی جاتی ہیں، جو جوار سے بنائی جاتی ہیں۔ کوکن یا ساحلی علاقوں میں چاول، ناریل اور کھوپرے کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اب کوکن میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے، ساحلی علاقوں پر بڑے پیمانے پر چاول، ناریل اور کھوپرے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وسطی مہاراشٹر میں یعنی درمیانی بیچ میں حصے میں جو مہاراشٹر آتا ہے اس میں جوار، باجرہ، مونگ، مہاراشٹر میں جوار، باجرہ، مونگ پھلی، سویابین، تل اور رائی وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مٹی اور موسم کے لحاظ سے فصلوں میں یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی علاقے کے لوگوں کی خوراک طے پاتی ہے۔ پہلے مخصوص موسم میں ملنے والے کچھ پھل اور سبزیاں اب سال بھر ملنے لگی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یعنی اب ہر موسم میں ہر سبزی، ہر پھل ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے پہلا نمبر 1 سال بھر پانی کی دستیابی، یعنی سال بھر ہر جگہ کیا ہے، پانی اچھے سے فراہم کیا جاتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے، اس لیے اچھے بیجوں کی دستیابی اور اچھے بیجوں کا استعمال۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے پھل اور سبزیاں، یعنی دنیا میں ہر جگہ ہر پھل ہوتا ہے، دوسرے پھل ہوتے ہیں، اس کا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو ہر جگہ ہر پھل اب ملنے لگے ہیں۔ نقل و حمل کے تیز ذرائع کی سہولت اور
آنے جانے کے لیے جو نقل و حمل جو گاڑیاں موٹر استعمال کی جاتی ہیں اس کی اچھی سہولت ابھی ہمیں ملتی ہے، اس لیے ہم کو ہر موسم میں ہر پھل اور سبزیاں آسانی سے مل جاتی ہیں۔